अस्सलाम वालेकुम। जो मैं आज इस वीडियो में करना चाहती हूँ वो ये है कि मैं थोड़ा और सोचना चाहती हूँ कि आबादियाँ या पॉपुलेशंस किस तरह रेगुलेट हो सकती हैं या की जा सकती हैं। रेगुलेट से मुराद है एतदाल में लाना या काबू में लाना। अगर देखा जाए तो आबादियों की रेगुलेशन की दो हिस्सों में दर्जा बंदी की जा सकती है। एक रेगुलेशन वो है जो मुनहसर होती है डेंसिटी पर। डेंसिटी से मुराद है कसाफत या घनापन। तो जो मुनहसर होती है डेंसिटी पर इसे हम कहेंगे डेंसिटी डिपेंडेंट। और दूसरी किस्म है जो कि इस पर मुनहसर नहीं होती, इसे कहेंगे डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। तो पहले हम बात करते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट की। मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेती हूँ जो हमारी मदद करे इसे समझने में। तो फर्ज करें कि ये वाला एक्सिस है पॉपुलेशन यानी आबादी का और ये वाला है वक्त का। तो ये रहा ये ऐसे। पिछली वीडियोस में हमने बात की है आबादियों के बारे में और मैं यहाँ मिसाल लेना चाहूँगी खरगोशों की ही और किस तरह इनकी तादाद तेज़ी से बढ़ती है। अगर ये हर महीने कुछ फीसद बढ़ रही है तो ये आबादी इस तरह तेज़ी से बढ़ती रहेगी, लेकिन हम इससे ये उम्मीद कभी नहीं लगा सकते कि ये हमेशा ही इसी तरह बढ़ती रहेगी। अगर इसी तरह खरगोशों की तादाद बढ़ती रही तो एक वक्त आएगा कि ये तो पूरी दुनिया को ही लपेटे में ले लेंगे, अगर इनको रोका ना गया तो। खैर, हम जानते हैं कि इनको महदूद किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से और ये महदूद रहते भी हैं। इनकी तादाद महदूद रहती है और माहौल में भी एक हद तक ही जगह और सकत है इनको रखने की, जिसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। और हम कुछ लम्हों में इस बारे में बात भी करेंगे। तो खरगोशों की डेंसिटी जैसे जैसे एक इलाके में बढ़ती चली जाती है तो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स हरकत में आना शुरू करते हैं। डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स। तो क्या हैं ये डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स? ये वो अनासिर हैं जो आबादी को हद से ज़्यादा बढ़ने से रोकते हैं और इसे इसकी कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर नहीं जाने देते। सबसे आम तौर पर सोचे जाने वाला आंसर जो है वो है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, जिसका मतलब है जिंदा रहने के वसाइल के लिए मुकाबला। तो ये है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। इसके बाद पहली चीज जो जहन में आती है वो है फूड रिसोर्सेज, यानी कि खाने के वसाइल। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है ऑस्ट्रेलिया की 18वीं सदी की और इनको दरपेश था ये खरगोशों की आबादी का मसला। इन्होंने रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और हिसाब लगाया गया तो देखा कि 1 अरब से ज़्यादा खरगोशों की आबादी हो गई थी एक वक्त में और ये एक बहुत ही बड़ा मसला था। इन्होंने खाना शुरू कर दी थी सारी फसल, सारी घास, जिन पर और बहुत सी हयातियात पलती थी। तो ये एक बड़ा मसला था खरगोशों की हद से ज़्यादा बढ़ती हुई तादाद। और आप सोच सकते हैं कि एक कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज घास ही थी, क्योंकि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन बिल्कुल ही बंजर है। इसकी सारी घास और हरियाली गायब हो चुकी है और ये शायद इसलिए क्योंकि इन खरगोशों ने सब खा लिया है। तो कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज में पहली किस्म हो गई फूड यानी खाना। दूसरी किस्म की हो सकती है पानी। पानी बहुत सारी दीगर जानदार चीज़ों के लिए भी अहम होता है। यहाँ हम अक्सर बात करते हैं जानवरों की, लेकिन पौधे भी, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। और अगर हम पौधों की बात करें तो बात आएगी रोशनी की भी, यानी लाइट। अब सोचें अगर कि कौन से अनासिर पौधों की तादाद को महदूद कर सकते हैं एक इलाके में, तो पानी कर सकता है, मिट्टी में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा कर सकते हैं और एक और चीज़ रोशनी तक रसाई भी महदूद कर सकती है पौधों की आबादी को। एक जंगल या रेन फॉरेस्ट में आपने देखा होगा तस्वीरों में कि एक कैनोपी होती है या एक छतरी नुमा चीज़ बनी हुई होती है पत्तों से, दरख्तों से, घनी कैनोपी। और पौधे इस घनी कैनोपी या पत्तों की छतरी में जगह तलाश करते हैं रोशनी के लिए, ताकि वो हासिल कर सकें रोशनी अपनी नशोनुमा के लिए। ठीक है, अब कुछ और मिसालें भी हैं जो हम देख सकते हैं जो पौधों पर बहुत ज़्यादा नाफिज नहीं होती। ये शायद ज़्यादा बेहतर बैठेंगी इंसानों पर या इन जानवरों पर जिन्हें रहने के लिए छत चाहिए होती है या पनाह चाहिए होती है रहने के लिए, जीने के लिए, छुपने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर किसी वक्त आबादी की कसाफत या डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है किसी एक इलाके में, तो ये चीज़ें हैं, ये अनासिर हैं जो महदूद कर सकते हैं आबादी की डेंसिटी को या देख सकते हैं असल में आबादी है क्या। तो
تو یہ چیزیں ہمیں لے جاتی ہیں یہاں اس چارٹ پر اس کرو تک، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا تھا، اس کیرینگ کیپیسٹی کے کرو تک. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کیرینگ کیپیسٹی سے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور اس ناہموار صورتحال میں آ سکتے ہیں، اور پھر کچھ ہوتا ہے اور یہ نیچے آ جاتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے. اب اور کون سے ڈینسٹی ڈیپینڈنٹ فیکٹرز ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں؟ تو ایک اور چیز جو ہے وہ ہے کہ اگر آپ پریڈیٹر ہوتے، اگر کہیں یہ خرگوش کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ جائے تو ان میں سے کسی کو اپنے دن کے کھانے کے لیے چننا کافی حد تک آسان ہو جائے. تو یہاں لکھتے ہیں پریڈیشن، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اپنی پچھلی ویڈیوز میں. جب بھی ایک آبادی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ڈینس ہو جاتی ہے تو جتنے بھی پریڈیٹرز ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہمارا کھانا ڈھونڈنا کافی آسان ہو گیا ہے. اب ایک اور چیز جو بہت زیادہ عام یا فوری طور پر دماغ میں آنے والی نہیں ہے وہ یہ کہ جب ہمارے پاس زیادہ آبادی ہو جاتی ہے تو بڑھ جاتا ہے رابطہ، بڑھ جاتی ہے بات چیت، بڑھ جاتی ہے انٹریکشن، بڑھ جاتا ہے چیزوں کا، وسائل کا آپس میں بانٹنا یا شیئر کرنا جیسے پانی، اور ایسے میں بیماریاں اور پیراسائٹس بنتے ہیں مسئلہ. تو یہ میں یہاں لکھ دیتی ہوں. ڈیزیز یعنی بیماری اور پیراسائٹس. بیماریاں زیادہ آسانی سے پھیل سکتی ہیں ایسی صورتحال میں، اور اس طرح یہ محدود کر سکتی ہیں آبادی کو. کوئی بھی وبا ماضی میں اگر پھیلی ہے تو اس کا کافی بڑا اثر ہوا ہے آبادی پر. اب ایک اور چیز جو ایک طرح سے ان سب سے منسلک ہے اور جس کے بارے میں پہلے بھی بات ہوئی ہے وہ ہے ویسٹ ایکیومولیشن. یہ میں یہاں لکھ لوں، ویسٹ یعنی فضلہ اور ایکیومولیشن یعنی کہ اس کا جمع ہونا. اگر بہت زیادہ ڈینس پاپولیشن یا آبادی ہے تو اس کا فضلہ بھی اتنا ہی ہوگا، اور یہ چیز زہریلا بنا سکتی ہے پانی کو، کھانے کی چیزوں کو خراب کر سکتی ہے اور بیماریوں کو پھیلانے میں بھی مدد کر سکتی ہے. تو ایک بار پھر یہ سارے عناصر، یہ ساری چیزیں یہ بتانے میں مدد دیتی ہیں کہ ایک علاقے کی کیرینگ کیپیسٹی کیا ہے، آبادی کو رکھنے اور پالنے کی کتنی سکت ہے ایک علاقے میں، اور اس میں کتنی آبادی سما سکتی ہے اور کتنی ڈینس ہو سکتی ہے. اب آپ سوچیں گے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو یہاں جگہ اور وسائل نہ ملیں تو یہ کہیں اور چلے جائیں. تو ایسا ہوتا ہے، بہت ساری اسپیشیز میں ایسا دیکھنے کو ملا ہے. لیمنگز اس بارے میں بہت مشہور ہیں کہ جب بھی آبادی بڑھتی ہے کسی علاقے میں تو ان کے گروہ وہاں سے نکل کر دوسری جگہ دیکھنا اور تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی ایسی جگہ بھی چلے جاتے ہیں جو ان کے لیے اچھی نہ ہو. تو یہ سب ڈینسٹی ڈیپینڈنٹ فیکٹرز، ان کو آپ بطور بائیوٹک فیکٹرز بھی سوچ سکتے ہیں. یہ آس پاس کی جاندار چیزوں سے منسلک ہوتے ہیں. یہ یہاں ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ فیکٹرز یہ ہوتے ہیں اے بائیوٹک. یہ اکثر منسلک نہیں ہوتے جاندار چیزوں سے. تو سب سے عام ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ فیکٹر جو ہے وہ ہے نیچرل ڈیزاسٹرز یعنی کہ قدرتی آفات. ہمارے پاس یہاں یہ جو تصویر ہے یہ ہے فارسٹ فائر کی، یعنی کہ جنگل میں لگی ہوئی ہے یہاں آگ. اس جنگل میں موجود ہرنوں کی تعداد شاید اس کی کیرنگ کیپیسٹی کے قریب بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی اس آگ نے کافی سارے ہرنوں کی جان لے لی ہو. دوسری قدرتی آفات میں آتا ہے سیلاب اور بہت سی چیزیں جو ایک دم ایک جھٹکے میں آبادی کو گھٹا دے. تو ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ فیکٹرز میں آپ کے پاس بڑھ سکتی ہے آبادی، اور ایک دم کسی جگہ پر کوئی قدرتی آفت آ جائے یا سیلاب آ جائے اور پھر سے واپس آبادی بڑھنا شروع ہو اور قریب آئے کیرنگ کیپیسٹی کے، کیا پتا. لیکن ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ فیکٹرز ایک دفعہ پھر یہ منسلک نہیں ہے اس سے جہاں ہم اس وقت اس کرو پر ہیں. یہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور کسی بھی شدت کا ہو سکتا ہے. اب یہ ساری باتیں جو ہم نے کی کیرنگ کیپیسٹی کے بارے میں یا مختلف ڈینسٹی ڈیپینڈنٹ فیکٹرز کے بارے میں، آپ شاید سوچیں کہ انسانوں کا کیا؟ ہم بھی اسپیشیز ہیں اور بالکل یہی چیز ہم سب پر بھی نافذ ہوتی ہے. تو کیا جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس میں بھی کیرنگ کیپیسٹی جیسا کوئی خیال ہے؟ تو ایک فلسفے کے سائنسدان تھے تھامس میلتھس. ان کے مطابق انسانیت کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. تو یہ ہے آبادی اور یہ ہے وقت. تو ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں یہ ہے انسانوں کے لیے کیرنگ کیپیسٹی، اور اگر اس طرح ہم بڑھتے رہے تو بہت جلد
پہنچ جائیں گے اپنی کیرنگ کیپیسٹی تک. اور کیرنگ کیپیسٹی کی جگہ انہوں نے ایک اور لفظ استعمال کیا تھا اور وہ تھا میلتھوزین لمٹ. اور ان کے مطابق ایک دفعہ ہم اس حد تک پہنچ گئے تو ہمیں ہر طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا. جب ہم ایک دفعہ یہاں تک پہنچ جائیں گے تو فقدان ہو جائے گا کھانے کا، پانی کا، اور اس طرح بیماریاں آسانی سے پھیلیں گی. اور پھر انہوں نے یہ سارے ڈینسٹی ڈیپینڈنٹ فیکٹرز کے بارے میں سوچا انسانوں کے لیے اور کہا کہ یہ انسانوں کے لیے موافق نہیں رہیں گی. لیکن انسانوں نے خود سے ایک چیز کی اور وہ بہت دلچسپ بھی تھی. انہوں نے ایسے راستے نکالے کہ جس میں اس کیرنگ کیپیسٹی کو آگے دھکیلتے چلے گئے. ہم نے یہ کیا ٹیکنالوجی کی مدد سے. ایسے راستے ڈھونڈے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ کھانا حاصل کر سکیں، غذا حاصل کر سکیں، کھانا اگا سکیں. ایسے راستے نکالے کہ جس میں بیماریوں کا خاتمہ ہو سکے، ان سے لڑا جا سکے اور کس طرح فضلے سے چھٹکارا پایا جا سکے. تو یہ ایک بہت اہم اور دلچسپ سوال ہے کہ دنیا میں کبھی بھی ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت انسان اور انسانیت اس میلتھوزین حد تک پہنچے گی، یا ہم ہمیشہ اس کو مختلف طریقوں سے آگے بڑھاتے اور دھکیلنے میں کامیاب ہوتے رہیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی.